ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد سبحان اللہ رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد سبحان اللہ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ طبیعت شریف اجازت دے تو محبت کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ عرس مقدس کی تقریب میں میں اور آپ جمعۃ المبارک کے دن حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت صاحب عرس کے فیضان محبت کو مزید عام فرمائے۔ آج کی جامع مسجد میں یہ حاضری ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بن جائے اور اللہ پاک میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن حکیم کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو اہل ایمان کے بچے بچے کو زبانی یاد ہے، اور جو اہل ایمان کے کم و بیش ہر جلسہ ذکر میں تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ میرے ساتھ دہرائیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ ارشاد رب العزت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا ترجمہ بھی احباب کو آتا ہوگا، حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ پر کچھ تفسیری فوائد اور کچھ باتیں گوش گزار کر کے میں وقت عصر کے قریب اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، اللہ کریم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات تقریر شروع ہو گئی ہے، سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالم، نہیں، ہم نے آپ کو ایک جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دو جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہیں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حبیب اس کائنات میں جتنے جہان آپ کے رب نے خلق فرمائے ہیں اس ہر جہان کی رحمت بنا کر میرے محمد میں نے آپ کو ارسال کیا۔ سبحان اللہ ایک بات۔ دوسری بات، عام لوگوں کے نزدیک عالم دو ہے۔ مجھے نہیں پتا کون شوق والے دوست یہاں پر۔ سبحان اللہ عام لوگوں کے نزدیک عالم
دو ہے، ایک دنیا اور ایک عقبہ آخرت، ایک دنیا اور دوسرا آخرت۔ عام لوگوں کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک عالم 18,000 ہے۔ تھوڑی تھوڑی ہمت کرو، مطلب بول گو۔ اہل دنیا دے نزدیک عالم دو، ایک دنیا تے ایک عقبہ آخرت۔ اہل علم دے نزدیک عالم 18,000، حضرت سلطان باہو دا شعر بھی ہے، 18,000 عالم جو ہاتھ اگے حسین دے لڑتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو لفظ دے ہاتھ آ گیا ہے پنجابی والا، سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اہل دنیا دے نزدیک عالم دو، اہل علم دے نزدیک عالم 18,000، صوفیاء دے نزدیک عالم 84,000۔ اور آج دی جدید سائنس، ماڈرن سائنس اے آندی ہے کہ 4 لاکھ جہان تا اساں دریافت کر لیں۔ بڑی سادہ جی گل ہے، عالم دو ہون یا 18,000 ہون یا 84,000 ہون یا 4 لاکھ ہون، جیویں جیویں عالم، جیسے جیسے عالم لوگوں سے روشناس ہوتے جائیں گے، میرے اور آپ کے نبی کی رحمت آگے بڑھ کر انہیں اپنے دامن کرم میں سمیٹ دی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دو باتیں۔ تیسری بات اسی پر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر، وہ میں نے آپ کو گزارش یہ کرنی ہے، جن کا حساب ٹھیک ہے ذرا وہ گنیں، جن کی ریاضی ٹھیک ہے وہ ذرا میرے ساتھ گنیں۔ قرآن مقدس میں لفظ رحمتن 79 مرتبہ استعمال ہے۔ آج ہم تھوڑے جاگو، سبحان اللہ، کتنی مرتبہ؟ جن کا حساب ٹھیک ہے وہ ذرا گنے۔ رحمتن قرآن حکیم میں 79 مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ رحمتن، یہ قرآن ایک انسائکلوپیڈیا، 79 مرتبہ۔ لفظ رحمتی کا، آپ کی رحمت، قرآن حکیم میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے ہو گئے؟ لفظ رحمتی، میری رحمت، قرآن مقدس میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ میرے خیال سو گئے ہو۔ رحمتن 79 مرتبہ، رحمتی کا 3 مرتبہ، رحمتی 2 مرتبہ، رحمتی نا، ہماری رحمت 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو۔ اور لفظ رحمتہ، یہ قرآن مقدس میں 25 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ آپ کی ریاضی تو مجھ سے بھی کمزور ہے۔ دوبارہ گن لیتے ہیں، میں کوئی تکلفات کا قائل تو ہوں ہی نہیں، بیٹھے ہیں دوبارہ گن لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مگر کوئی گننے والا ہو۔ رحمتن 79 مرتبہ، رحمتی کا 3 مرتبہ، رحمتی 2 مرتبہ، رحمتی نا 5 مرتبہ، اور رحمتہ 25 مرتبہ، 114۔ تو میرے خیال ہے قرآن دیاں سورتاں دی تعداد بھی 114 نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ جو شخصیت قرآن مقدس کی صورتوں کے لیے رحمت ہو، اسے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، یہ جملہ بولتے ہوئے مجھے خود بڑا لطف آتا ہے، قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنے، محمد کے بولنے سے قرآن بنا۔ بے شک، بے شک۔ قرآن کے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے، مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنا ہے۔ جملہ بدل دوں تو لطف اس کا مزید دوبالا ہو جائے گا۔
قرآن محتاج ہے جنبش لب مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. بے شک. قرآن اپنے اظہار میں محتاج ہے جنبش لب مصطفیٰ کا. اگر قرآن حضور کے لبہائے مبارک کی جنبش کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے تو میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا گزارا سرکار کی رحمت اور فضل کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 باتیں. چوتھی بات، اس کے بعد پھر ایک بات آپ کے ذوق کی بھی کر کے پھر بات کو سمیٹتے بھی ہیں. چوتھی بات یہ ہے، اللہ کریم چاہتا تو سیدھا سیدھا یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا، یا محمد انت رحمت للعالمین. سنیا تسا سارے عالمین آستے رحمت ہو. بولو تاکہ ڈریے. سیدھی سیدھی فرما دیتا. یہ بھی فرما سکتا تھا، یا رسول انت رحمت، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. یہ بھی فرما سکتا تھا. تھوڑا سا جاگیں گے آپ، فرما سکتا تھا. لیکن یہ آیت سیدھے سیدھے انداز میں ہو سکتی تھی، مگر یہ ارشاد فرمانا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، ہم نے آپ کو نہیں ارسال کیا مگر اس حال میں کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر. سبحان اللہ. یعنی یہ آیت کریمہ سیدھی سیدھی بھی ہو سکتی آئی، لیکن اللہ کریم نے اس انداز کو اختیار فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو ارسال کیا عالمین کے لیے رحمت بنا کر. ارسال پر 1-2 باتیں جو شوق سے سن رہے ہیں، جو جاگ رہے ہیں، وہ اس بات پر تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے. ارسال کے لیے مرکز سے دور ہونا شرط ہے. سبحان اللہ. مینوں لگتا پیا میں اس مسجد کلا بیٹھا بولی جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ سے مذاق تو نہیں کر رہا، مجھے واقعی ایسا لگا ہے کہ میں اکیلا یہاں بیٹھ کر آپ کی مسجد میں بولے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا. ارسال کے لیے مرکز سے دور ہونا شرط ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا آپ کا ایک دوست رہتا ہے دبئی میں، آپ نے اسے لکھا ہے خط، اور خط لکھ کر آپ وہ خط اپنی جیب میں ڈال لیں، اب پڑ جاسی نہیں. بولیں. میں یہاں کسی شخص سے کہوں کہ یار مہربانی کریں یہ سامنے جو دکان ہے مجھے وہاں سے پانی کی بوتل تو لا دیں، اور وہ بندہ میری بات کو سن کر وہیں بیٹھ جائے تو میری بوتل آ جاسی؟ نہیں. خط تب پہنچے گا جب مرکز سے دور ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. لکھنے والے سے دور ہوگا تو ہی پہنچے گا. پانی تب آئے گا جب وہ بندہ مرکز سے دور ہوگا، جائے گا تو پھر کچھ لائے گا. خط مجھ سے دور ہوگا تو میرے دوست تک پہنچے گا. یہ ارسال ہے. ارسال کے لیے مرکز سے دور ہونا شرط ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر ارسال کیا ہے. جس نبی کی، جملہ میں کہہ دیتا ہوں اپنے ذوق کی خاطر، جس نبی کی ذات وحدت سے دوری عالمین کے لیے رحمت بن جائے تو وصال کے بعد تو ویسے ہی حضور اس کی قربت میں رہ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس ذات کی ذات احدیت سے دوری عالمین کے لیے رحمت بن جائے تو پردہ فرمانے کے بعد تو ہمارے آقا و مولا ویسے ہی اس کی رحمتوں اور قربتوں میں رہ رہے ہیں. جس کی دوری رحمت ہو اس کی قربت کتنے فضل والی ہو. 4 باتیں. 5ویں بات اسی آیت کریمہ پر یہ بھی قبول فرما لیں، رحمت کرنے والے کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. 3-4 منٹ میرا ساتھ دیو جے آپ دے ذوق دی گل سننی نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 10 شرائط ہیں، 10 کی 10 نہیں سناؤں گا تاکہ طبیعت پر بوجھ نہ بنے. 10 میں سے 3 سن لیں. شرائط رحمت کرنے والے کے اندر جن کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی شرط آپ سنیں گے تو آپ کے چہروں پر رونق آ جائے گی. سبحان اللہ. رحمت کرنے والے کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ.
مردے کبھی زندوں پر رحمت نہیں کرتے. اچھا زندہ اور مردہ کا فرق یہ نہ سمجھا جائے کہ جو شخص سامنے چارپائی پہ پڑا ہے وہ مردہ ہے اور جو سامنے چل پھر رہا ہے یہ زندہ ہے. نہ، سرکار امیر کائنات جناب علی مرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے ہیں میتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. علی پاک فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. حضور کیسے؟ فرمایا کچھ میتیں عمودی ہوتی ہیں کچھ افقی ہوتی ہیں. آقا کیا مانا؟ فرمایا کچھ میتیں تمہیں سامنے چارپائی پہ لیٹی ہوئی نظر آتی ہیں اور کچھ میتیں تمہیں بازاروں میں گلی کوچوں میں محلوں میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں. سبحان اللہ. سا چلدا پیا مگر میت، سبحان اللہ. بولدا پیا مگر میت ہے، کھمدا پیندا ہے مگر میت ہے، اٹھدا بیٹھ رہا ہے. علی فرماتے ہیں میت ہے. حضور وہ کیسے؟ فرمایا جس کا رابطہ دہلیز مصطفیٰ سے کٹ جائے سانس چلتی بھی رہے تو وہ زندہ لاش ہے. اور دوسری طرف جس کا رابطہ حضور کے قدمین سے جڑ جائے بظاہر سانس کی ڈور ٹوٹ بھی جائے اللہ اسے قبر میں بھی حیات جاویدانی عطا فرمائے. رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا کاش کہ آپ تھوڑا سا بول پڑیں. سبحان اللہ. ترجمہ سنیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم کا معنی ہے زمانہ اور مشہور زمانے ہیں کل 3. سبحان اللہ. جو کل گزر گیا ماضی وہ بھی زمانہ تھا، جلدی جلدی چلیں. جو آج گزر رہا ہے حال یہ بھی زمانہ ہے پریزنٹ. جو کل آنے والا ہے مستقبل فیوچر استقبال وہ بھی زمانہ ہے. وہ صاحب چھوڑیے دیوبندیوں وہابیوں اور شیعوں کے جھگڑوں کو اور سنیوں بریلویوں کے جھگڑوں کو. جو عقیدہ قرآن سے بنتا ہے کم از کم اسے تو آج یہاں سے بنا کے اٹھے نا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مشہور زمانے ہیں کل 3. ماضی بھی زمانہ ہے کل والا، حال بھی زمانہ ہے آج والا، آنے والا کل بھی زمانہ ہے. پہلا عقیدہ تو اس آیت سے یہ بنائیں ہم نے آپ کو سارے زمانوں کی رحمت بنا کر بھیجا. پہلا عقیدہ یہ بنائیں اگر حضور ہر عالم کے لیے رحمت ہے اور بے شک ہیں تو پھر مانو کہ نبی کل بھی رحمت تھے، آج بھی رحمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آج بھی رحمت ہے، آقا قیامت دی صبح تک سراپا رحمت رس. سبحان اللہ. چلو مہربانی تو ٹور پہ ہو. پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ رحمت کرنے والے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا زندہ ہونا ضروری ہے. زندہ. اچھا اگر رحمت کرنے والے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے تو پھر کیا مصیبت ہے یہ ماننے میں. دوسرا عقیدہ یہ بنا کے اٹھیں اگر زندہ ہونا ضروری ہے تو پھر حضور کل بھی زندہ تھے، سبحان اللہ. سرکار آج بھی زندہ ہے، آقا قیامت کی صبح تک سراپا حیات رہے. بے شک. 2. تیسرا عقیدہ رحمت کرنے والے میں دوسری شرط یہ ہو کہ رحمت کرن والے دا جیندے تے رحمت کرنی ہے او دے حال تو باخبر ہونا بھی ضروری ہے. کیوں نہیں ضروری؟ بے شک. دیکھیں نا مثلا ایک بندہ بیمار ہے اسے صحت چاہیے، ایک بندہ تنگ دست ہے اسے رزق چاہیے، ایک بندہ بے اولاد ہے اسے اولاد چاہیے. تو رحمت کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اینو صحت چاہیے، اینو پیسہ چاہیے، اینو اولاد چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ بے اولاد کو پیسہ دے دے، بیمار کو بچے دے دے اور کسی اور کو کچھ اور دے دے. نہیں، حالات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے. اچھا اگر رحمت کرنے والے کا اگلے بندے کے حالات سے باخبر ہونا ضروری ہے تو پھر تیسرا عقیدہ اس آیت سے یہ بنائیں حضور کو ہمارے حال کی خبر کل بھی تھی، سبحان اللہ. سرکار کو ہمارے حال کا پتہ آج بھی ہے. سبحان اللہ. قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے میرے اور آپ کے آقا انہیں چہروں سے بھی جانتے ہیں، حالات سے بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. اگلی بات رحمت کرنے والے کے اندر تیسری شرط یہ ہونی چاہیے کہ رحمت کرن والے دا جیندے تے رحمت کرنی ہے او دی بولی تو واقف ہونا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان دیکھیں اللہ. اب یہاں کوئی اگر پٹھان دوست آ جائے اور وہ یہاں کھڑا ہو کر بولتا رہے, اپنی مشکل پریشانی بتاتا رہے, تو بھئی کم از کم مجھے تو پشتو نہیں آتی, بولی سے واقف, مجھے کیا پتا وہ کیا کہہ رہا ہے بیچارہ, زبان سے بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. اس کائنات میں گنبد خضرا ایک ہی ہے. سبحان اللہ. گنبد خضرا شریف کے نیچے اردو بولنے والا بھی کھڑا ہے, سبحان اللہ. سرائکی بھی کھلوتا ہے, جانگلی بھی کھلوتا ہے, پوٹواری بھی کھلوتا ہے, فرانسیسی بھی کھلوتا ہے, روسی بھی کھلوتا ہے, برطانوی بھی کھلوتا ہے, بلوچی بھی, دنیا جہان کی بات بات کی بولیاں بولنے والے اپنے اپنی گزارشات حضور کی بارگاہ میں اپنی اپنی زبان میں کر رہے ہیں, اور رب کی عطا کردہ توفیق سے میرے اور آپ کے کریم آقا سب کی بولیوں کو سن کر ان کی مشکل کشائی فرماتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. اگر زبان سے واقف ہونا ضروری ہے تو پھر مہربانی کر لیں عرس پاک میں تشریف لانے والے تمام دوست, چوتھا عقیدہ اس آیت سے یہ بھی بنا کے جائیں, حضور نو ساڈی بولی دا پتہ کل بھی ہا, سبحان اللہ سبحان اللہ, آج بھی ہے, سبحان اللہ. قیامت کی صبح تک جو جس بولی میں حضور کو پکارے سرکار سنتے بھی ہیں, کریمی بھی فرماتے ہیں, مشکل کشائی بھی کرتے ہیں. بے شک. اوکھیاں گلاں گئیاں مک. اگر طبیعت ہے جو سننے کا شوق رکھتے ہیں تو تھوڑے سا میں کہول کی وضاحت کر دوں. بے شک بے شک. سبحان اللہ اور دیکھو پھر ادھر دیکھو, سبحان اللہ. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو اسے کہتے ہیں جنین. کی گل ہے, بس کریے. سبحان اللہ. میری یہ لفظ بولے میرے ساتھ ساتھ, بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اسے کہتے ہیں جنین. جنین. گود میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں مولود. پنگھوڑے میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں طفل. لڑکپن میں ہو تو اسے کہتے ہیں غلام عربی میں. جوانی میں ہو تو اسے کہتے ہیں شباب. 40 سالاں دا ہوئے تو انہوں آندے کہول. 50 سالاں دا ہوئے تو انہوں آندے شیخ. 60 سالاں دا ہوئے تے اگا مزید جتنا بھی انہوں آندے شیخ فانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے 40 تو تھڑویں عمر دے وچ جڑے رب دے حضور پیش ہوئے تے جنت وچ پہنچ جاون, انہاں دی سردار علی دی جوڑی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء 40 سے اوپر ہو کر جو فوت ہو اور جائے جنت میں, اس کی سردار یہ جوڑی, اور جو 40 سے کم ہو کر وصال ہو اور پھر جائے جنت میں, ان کی سردار علی کی جوڑی. یہ بھی رحمت میرے مصطفیٰ کی. بھائیو بلال حبشی سرکار کی سواری کی مہار پکڑ لیں, حضور کی سواری کی مہار پکڑنے کا یہ صلہ ہے کہ قیامت کے دن سرکار سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے. یہ آقا نے اس وقت بشارت دی تھی جب مدینہ کے لوگوں نے کہا تھا حضور آپ مؤذن تبدیل کریں, اور اتنے زبردست لہن والے آپ کے پاس مؤذن موجود ہیں. حضور لوگ کہتے ہیں یہ شین نہیں پڑھ سکتے, سین پڑھتے ہیں, آپ مؤذن بدل دیں. آپ نے مؤذن بدلا, اللہ نے کائنات کے نظام کو ہی بدل دیا. اگرچہ یہ بات اس پر علماء کی بحث موجود ہے, مگر بہرحال عظمت کے اعتبار سے ہے تو پھر بات تو ہے. اس وقت پھر سرکار نے بلال کو مناتے ہوئے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں, سرکار نے بلال کو مناتے ہوئے, حضور نے فرمایا بلال یار تو پریشان کیوں ہوتا ہے, تو اس گل تے راضی نہیں ہونا ہے. حضور کیڑی گل تے؟ فرمایا تو قیامت دے دہاڑے میں تیرو بھی پہلے جنت تے جا. اس وقت سرکار بلال حبشی نے توجہ کی, چونکہ آقا آپ سے پہلے تو جنت میں کوئی رسول بھی نہیں جا سکتا, میں کیسے جاؤں؟ سرکار نے فرمایا اب میں نے کہہ دیا ہے کہ تو ہوگا تو ایسے ہی جیسے میں نے کہا ہے. تو فرمایا پھر طریقہ یہ کریں گے کہ جس سواری پر اونٹنی پر سوار ہو کر میں جنت میں جاؤں گا اس کی مہار میں تیرے ہاتھ میں تھما دوں. اچھا فیصلہ اور تم سارے آپ چیک کرو کہ جو شخص سرکار کی سواری کی مہار پکڑ لے
وہ سب سے پہلے جنت میں چلا جائے اور جو مصطفیٰ کے کندھوں کے سوار پکڑ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سا جملے دی رکنا چاس کوئی نہیں لئی. سبحان اللہ. جو رسول کی سواری کی مہار پکڑ لے وہ تو جائے سب سے پہلے جنت میں، اور جو حضور کے کندھوں کے سوار کو پکڑ لے. سبحان اللہ. جنہیں حسن کہتے ہیں، جنہیں حسین کہتے ہیں. تو جنت تو ویسے ہی علی والوں کو تلاش کرتی ہے. بے شک جنت علی والوں کی منتظر ہے. بے شک. بے شک. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر حضور فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے دلوں میں علی کا بغض نہ ہوتا تو سرکار فرماتے ہیں اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ فرماتا. اچھا گال تو ویسے مک نہیں گئی. سبحان اللہ. یعنی حرف آخر بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کبھی جہنم کو نہ تخلیق فرماتا. سرکار فرماتے ہیں اگر لوگوں کے دلوں میں علی کا بغض نہ ہوتا. محبت علی کا دوسرا نام جنت ہے اور بغض علی کا دوسرا نام جہنم. سبحان اللہ. اللہ سانو حق دا تھوڑا سان دی توفیق دے. سبحان اللہ. آمین. تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معنی ہے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. بس درود شریف کی عادت بن جائے تو یاد رکھیے جینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. درود شریف سے بڑا نہ کوئی وظیفہ ہے نہ کوئی مقبول طریقہ ہے شریعت مصطفیٰ میں. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہر حال میں یہ وہ عبادت ہے جسے ہر حال میں قبول ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وضو کر کے پڑھ لیں، بغیر وضو کے پڑھ لیں. اور میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم چونکہ اہل و سنت ہے نا، سنی ہے. آپ کی توجہ ٹوٹ گئی. ہم سنی ہیں. ہماری دو شناختیں، دو علامتیں ہیں، دو پہچانیں ہیں. ایک ادب ہے اور ایک درود و سلام ہے. بے شک. سبحان اللہ. مجھے یہ بات 100 بار دہرانی پڑے میں 100 بار دہراؤں گا. سبحان اللہ. کوئی کباہت نہیں اس بات میں، کوئی آر نہیں، فخر اور ناز کی بات ہے. ہماری دو شناختیں ہیں، ایک ادب ہے اور دوسری درود و سلام ہے. خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن دے شہنشاہ آپ فرمیندے ہیں خواجہ صاحب فرمیندے ہیں بھئی ہر شہچ بندے میرے کو ود سکتے ہیں. سبحان. عبادت تعلقات سخاوت مکانات. فرمایا ہر شہچ بندے میں دنوں خواجہ صاحب فرمیندے ہیں ود سکتے ہیں، لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک درود و سلام. دونوں درود بھی اور سلام، تاکہ سلو پہ بھی عمل ہو جائے اور سلمو پر بھی عمل. خدا کرے جو کلمات آپ نے فرمائے، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے، یہ سارے کے سارے ہماری خطاؤں کے حق میں کفارے کے طور پر قبول ہو جائیں. اللہ کریم صاحب عرس کے فیضان محبت میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. میرا اور آپ کا خاتمہ اللہ کریم ایمان پر فرمائے. اللہ